السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلا کلمہ جسے طیب کہا جاتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ کلمہ دو حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ لا الہ الا اللہ اور دوسرا حصہ محمد الرسول اللہ۔ ان میں سے پہلا حصہ لا الہ الا اللہ سورہ صافات کی آیت نمبر 35 میں اور سورہ محمد کی آیت نمبر 19 میں موجود ہے۔ دوسرا حصہ محمد الرسول اللہ سورہ فتح کی آیت نمبر 29 میں موجود ہے۔ اگرچہ ان تینوں مقامات پر یہ کلمہ کے جو دو حصے آئے ہیں، تو وہاں پر یہ باقاعدہ ذکر نہیں کیا گیا کہ یہ پہلے کلمہ کے دو حصے ہیں، لیکن اتنا بہرحال واضح ہے کہ دونوں حصے قرآن حکیم میں موجود ضرور ہیں متفرق مقامات پر۔ اب مزید تھوڑا غور کرتے ہیں تو سورہ صافات کا جو مقام ہے، تو وہاں پر جو ہے یہ بات بھی واضح ہے کہ یہ جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، تو یہ ایمان کی طرف آنے کا جو ہے وہ راستہ ہے۔ گویا کہ ایمان اسی کے ساتھ قبول ہوتا ہے، اور اس مقام پر ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بھی تذکرہ ہو رہا ہے۔ تو گویا کہ سورہ صافات کی آیات جو ہیں، تو ان پر اگر غور کیا جائے، آیات 34 سے لے کر 37 تک، تو ان میں جو ہے وہ ایک انداز میں پورے کلمہ کی طرف جو ہے وہ دعوت نظر آ جاتی ہے۔ آیت نمبر 34 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں انا کذالک نفعل بالمجرمین، ہم ایسا ہی کرتے ہیں مجرموں کے لیے۔ یہ مجرم کون ہیں، کیا کرتے ہیں وہ؟ آیت نمبر 35 میں اللہ نے فرمایا، سورہ صافات ہے، انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون، جب ان سے کہا جائے کہ لا الہ الا اللہ تو وہ اس سے تکبر کرتے ہیں۔ تو گویا کہ اس کی طرف وہ نہیں آتے۔ تو گویا کہ ایمان لانے کے لیے یہ چاہیے تھا کہ وہ لا الہ الا اللہ بولتے، لیکن وہ تکبر کر دیتے ہیں، وہ نہیں بولتے ہیں، وہ یہ کلمہ کا اقرار نہیں کرتے ہیں۔ آگے اللہ رب العزت ان کے انکار کی وجہ بتلاتے ہیں۔ آیت نمبر 36 میں اللہ فرماتے ہیں وَيَقُولُونَ، اور وہ یہ کہتے ہیں أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ، کہ کیا ہم چھوڑ دیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ کیا ہم چھوڑ دیں اپنے معبودوں کو ایک شاعر دیوانے کے لیے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر اور مجنون کہتے، اور وہ کہتے کہ ہم کیا اس کی خاطر اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ تو گویا کہ ان کو جو اعتراض تھا وہ دونوں چیزوں پر تھا۔ ایک یہ کہ کیا ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں، لا الہ الا اللہ کا اقرار کر کے سارے معبودوں کی نفی کر دیں، اور دوسرا ان کو اعتراض یہ تھا کہ یہ نفی کریں بھی تو کس کے لیے، کہ معاذ اللہ اس شاعر مجنون کے لیے، ان کے کہنے کے مطابق معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تو اس کے لیے ہم نفی کر دیں تو ہم نہ لا الہ الا اللہ مانتے ہیں اور نہ اس کو محمد الرسول اللہ مانتے ہیں، ہم تو اس کو معاذ اللہ شاعر مجنون کہتے ہیں۔ تو گویا کہ ان کا انکار دونوں طرف کا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے پھر آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے حق میں بھی گواہی دی اور کہا کہ بل جاء بالحق، بلکہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو حق لے کے آئے ہیں، وہ صدق المرسلین، اور انہوں نے جو ہے رسولوں کی تصدیق کی ہے۔ تو گویا کہ یہاں پر دونوں حصے جو ہیں کلمہ کے، تو وہ مانن جو ہے وہ آ جاتے ہیں، اور کفار کا انکار جو ہے وہ دونوں حصوں پر ہونا، اور پھر ان دونوں حصوں کی طرف آنا، یہ ایمان ہے۔ اس ساری چیز کا اظہار جو ہے وہ اس میں مانن ضرور ہو جاتا ہے۔ مزید میں ذکر کرنا چاہوں گا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، متفق علیہ روایت ہے، یعنی بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، اور حدیث کی دیگر کتابوں میں بھی یہ روایت موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ، مجھے حکم دیا گیا کہ میں لوگوں سے قتال کروں یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہہ دیں۔
تو گویا کہ جب تک وہ لا الہ الا اللہ نہیں کہتے وہ کافر ہیں، ان سے قتال کرنا ہے۔ جب انہوں نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو وہ ایمان میں آ گئے اور اب ان سے لڑائی ختم ہو گئی۔ اور ظاہر بات ہے کہ یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں، تو انہوں نے جن سے قتال کیا جانا ہے انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد الرسول اللہ مان کے لا الہ الا اللہ کہنا ہے۔ تو اس میں بھی گویا کہ دونوں حصے جو ہیں وہ حکمن ثابت ہو جاتے ہیں، صرف لا الہ الا اللہ ہی ثابت نہیں ہوتا، نبی قسم کی رسالت بھی ثابت ہو جاتی ہے کہ اس کو بھی انہوں نے تسلیم کر کے ہی کہنا تھا کہ جو ہے وہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ فمن قال لا الہ الا اللہ فقد عصم منی نفسہ ومالہ الا بحقہ وحسابہ علی اللہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہہ لیا تو اس نے مجھ سے اپنا نفس بھی، اپنی جان بھی بچا لی، اپنا مال بھی بچا لیا، مگر اس کے حق کے ساتھ۔ اس کے حق کے ساتھ سے مراد یہ کہ مثلا ایمان لانے کے بعد اگر وہ کسی کو خدا نخواستہ قتل کر دیتا ہے تو پھر قصاص میں اس کو قتل کیا جائے گا، یا وہ کسی کا مال غصب کر کے ضائع کر دیتا ہے تو پھر وہ اس کے مال میں سے ضمانت لی جائے گی، زمان لی جائے گی، تو اس کا ویسے عام حالات میں نفس اور مال جو ہے وہ محفوظ ہو جائے گا اس کے ایمان کی وجہ سے۔ وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ، اور باقی جو اس سے کوئی گناہ وغیرہ ہو جائیں تو اس کا حساب اللہ کے ذمہ ہے۔ تو لا الہ الا اللہ کہنے سے اور نبی قسم کی رسالت کو مان کے لا الہ الا اللہ کہنے سے اس کا ایمان میں داخل ہونا وہ اس حدیث سے ثابت ہے۔ اب میں ایک اور روایت ذکر کرنے لگا ہوں کہ جس میں اکٹھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کا اکٹھا ذکر ہے، اور اس کو بحیثیت کلمہ باقاعدہ نبی قسم نے ذکر فرمایا ہے۔ بہقی کی کتاب الاسماء والصفات ہے، باب کا نام باب ما جاء فی فضل الکلمۃ الباقیۃ فی عقب ابراہیم علیہ السلام وہی کلمۃ التقوی و دعوت الحق لا الہ الا اللہ۔ اس باب میں کتاب الاسماء والصفات میں صفحہ 107 108 پر یہ روایت موجود ہے۔ روایت کے لفظ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، تو کالا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کالا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ کہ آپ نے فرمایا انزل اللہ تعالی فی کتابہ، اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں نازل کیا، فذکر قوما استکبروا، تو ایک قوم کا ذکر کیا کہ جنہوں نے تکبر کیا۔ اور یہاں پر یہ خاص طور پر خیال رکھیے گا کہ یہ جو میں نے سورہ صافات کی آیت پر پہلے تبصرہ کیا ہے، تو اس حدیث میں بھی خاص اسی آیت کو مد نظر رکھ کے نبی قسم نے آگے یہ بات فرمائی ہے۔ تو قوم نے تکبر کیا، فقالا، تو اللہ نے فرمایا ہے کہ انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون، کہ وہ لوگ ایسے ہیں کہ جب ان سے کہا جائے لا الہ الا اللہ تو وہ تکبر کرتے ہیں۔ یہ سورہ صافات کی آیت کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حوالہ دیا، تو گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے جواب میں آگے بات فرمائی ہے۔ پھر آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور آیت مبارکہ کا حوالہ دیا، وقال تعالی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حوالہ دیا ہے تو یہ سورہ فتح کی آیت کا آپ نے حوالہ دیا، آیت نمبر 26 ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ نے یوں کہا ہے کہ اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیۃ حمیۃ الجاہلیت، تو بے شک وہ لوگ کہ جو کافر ہیں، اچھا جی، اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم، جب رکھ دی ان کافروں کے دلوں میں کدورت رکھ دی، حمیت الجاہلیت، جاہلیت کی کدورت، جاہلیت کی ضد رکھ دی، فانزل اللہ سکینتہ، تو اللہ نے اپنی طرف سے تسکین نازل کی، علی رسولہ، اپنے رسول پر، وعلی المؤمنین، اور ایمان والوں پر، والزمہم کلمۃ التقوی، اور ان کو کلمت التقوی پر قائم رکھا۔ یہاں پر باقاعدہ لفظ کلمہ والی آیت مبارکہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا، وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، اور وہ اس کے لائق تھے اور اس کے اہل تھے، وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اچھا، حدیث میں بہرحال یہ آخری لفظ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت نہیں کیے، تو بہرحال أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت تلاوت کر کے آگے کہا وَهِيَ، اور یہ ہے یعنی جو کلمۃ التقوی کا ذکر آ رہا ہے آیت میں، تو وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔
تو یہ پورا کلمہ ہے۔ اور آگے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، استکبر انحل مشرکون، مشرکوں نے اس سے تکبر کیا تھا۔ تو وہ گویا کہ جو آیت ہے سورہ صافات کی، جس میں بظاہر تو صرف لا الہ الا اللہ ہے، تو لیکن میں نے وہاں پر واضح کیا تھا کہ اس میں محمد رسول اللہ بھی ثابت ہوتا ہے۔ تو اب یہاں پر اس حدیث سے بھی ثابت ہوا کہ یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وحیا، اور یہ یعنی کلمۃ التقویٰ جو ہے یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، اور اس سارے کلمہ سے استکبر انحل مشرکون، مشرکوں نے تکبر کیا یوم الحدیبیہ، حدیبیہ کے دن، یوم کاتبہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی قضیۃ المدت، کہ جب ان کے ایک کاتب نے مدت کے معاملہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معاملہ کیا، لکھا جو کچھ بھی، تو یہاں پر بڑا واضح طور پر یہ ثابت ہو رہا ہے کہ سورہ صافات میں جو لا الہ الا اللہ ہے، تو اس سے صرف لا الہ الا اللہ مراد نہیں ہے، بلکہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مراد ہے۔ اور سورہ فتح میں جو کلمۃ التقویٰ ہے، تو وہ کلمۃ التقویٰ یہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ باقی اس کا نام جو طیب ہے، تو وہ بہرحال وہ لوگوں کا بنایا ہوا ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہیں ہے، وہ لوگوں نے اس کو ایک پہچان کے لیے ایک نام دیا ہے۔ اب یہ جو روایت میں نے کتاب الاسماء والصفات بہقی سے جو ذکر کی ہے، تو اس کے جو راوی ہیں، تو مختصر ذکر ان کا بھی کر دوں تاکہ واضح ہو جائے کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ امام بہقی نے جو سب سے پہلے راوی ذکر کیا ہے وہ ابو عبداللہ الحافظ کے نام سے ذکر کیا ہے۔ یہ ابو عبداللہ الحافظ کون ہے؟ یہ مستدرک حاکم کے مصنف امام حاکم ہیں۔ تو امام ذہبی رحمہ اللہ نے ان کا جو ذکر کیا ہے تذکرۃ الحفاظ جلد 3 صفحہ 162 پر، تو ان کا نام اس طرح ذکر کیا کہ الحاکم الحافظ الکبیر امام المحدثین ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ بن محمد بن حمدوی بن نعیم الزبی التحمانی النیسابوری المعروف بابن البیع صاحب التصانیف۔ تو بہرحال یہ امام حاکم جو ہیں یہ بہت بڑے عالم ہیں۔ ان کے اندر خطیب بغدادی نے یہ کہا ہے کہ ان کے اندر، خطیب ابوبکر نے، کہ ان کے اندر کسی حد تک تشیع تھا، لیکن وہ تشیع کیا ہے؟ امام ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ صرف تفضیلی تشیع ہے، یہ رافضیت والا تشیع نہیں ہے۔ تو بہرحال امام حاکم کی کتاب پر اہل سنت والجماعت نے اعتماد کیا۔ ٹھیک ہے، کچھ روایتیں اس میں ضعیف ہیں، لیکن بہرحال ان کی کتاب پر اعتماد کرنا تو خود اس سے ثابت ہوتا ہے کہ امام حاکم پر اہل سنت والجماعت کا جو ہے وہ اعتماد موجود ہے۔ بہرحال دوسرا راوی آگے جو ہے وہ ہے ابو العباس محمد بن یعقوب، یہ روایت کے اندر دوسرا نام ہے۔ تو یہ ابو عباس محمد بن یعقوب جو ہے یہ ابو بکر محمد، اس کا نام امام ذہبی رحمہ اللہ نے الاسم الامام المفید الثقہ محدث المشرق ابو العباس محمد بن یعقوب بن یوسف بن معقل بن سنان العموی مولاہم المعقلی النیسابوری، تو یہ ذکر کیا ہے تذکرۃ الحفاظ جلد 3 صفحہ 53 پر۔ اور امام حاکم نے کہا کہ لم یختلف فی صدقہ و صحت سماعتہ، کہ اس کے سچا ہونے میں اور اس کے سماعت کے صحیح ہونے میں کسی کوئی جو ہے اختلاف نہیں ہے۔ تذکرۃ الحفاظ جلد 3 صفحہ 53۔ اگلا راوی جو ہے اس روایت میں وہ ہے محمد ابن اسحاق۔ تو یہاں پر میں یہ ذکر کر دوں کہ ایک محمد بن اسحاق جو معروف راوی ہے، یہاں پر وہ مراد نہیں ہے، یہاں پر ہے ابو بکر محمد بن اسحاق بن جعفر الساغانی، کیونکہ یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ محمد بن اسحاق کس سے روایت کر رہا ہے؟ یحییٰ بن صالح الوحاضی سے آگے روایت کر رہا ہے، اور اس محمد بن عباس سے کون روایت کر رہا ہے؟ وہ محمد بن یعقوب ابو العباس روایت کر رہا ہے۔ تو اس شاگرد اور اس استاد کے لحاظ سے یہ اس محمد بن اسحاق جو بنتا ہے، تو یہ وہ معروف محمد بن اسحاق نہیں بنتا کہ جو دجال ہے، کذاب ہے، بلکہ یہ محمد بن اسحاق بن جعفر الساغانی ہے۔ اچھا جی، ابن ابی حاتم نے کہا کہ ہوا ثبت صدوق، امام نسائی نے کہا ثقۃ لا باس بہ، ابن خراش نے کہا کہ ثقۃ مامون، دارقطنی نے کہا ثقۃ وفوق الثقۃ، خطیب نے کہا کانا احد الاثبات المتقنین ما صلابت فی الدین و اشتہار بالسنت و اتساع فی الروایت۔ ابو حاتم رازی کہتے ہیں ثقہ۔ تو یہ سارے حوالے تہذیب التہذیب جلد 6 صفحہ 103 131 میں اس آدمی کے متعلق ہیں۔
اس کے بعد اگلا راوی جو ہے وہ ہے یحییٰ بن صالح الوحازی، اور یہ راوی ہے ابو صالح الشامی، ابو زکریا یحییٰ بن صالح الوحازی، ابو ذرا دمشقی، امام احمد، یحییٰ بن معین، ابو عوانہ اسفرائینی، ابو حاتم، ابن عدی، ابن حبان، حسن بن موسیٰ الاشیب، ساجی، خلیلی، سب نے اس کی توثیق کی ہے۔ ایک اکیلی ہیں کہ جس نے جرح کی ہے اور شدت کے ساتھ جرح کی ہے، لیکن بہرحال اکثریت نے اس کی توثیق کی ہے۔ اس سے بعد اگلا راوی ہے اسحاق بن یحییٰ الکلبی۔ یہ اسحاق بن یحییٰ بن علقمہ الکلبی الحمصی المعروف بالعوسی ہے۔ اس کو محمد بن یحییٰ زہلی نے اس کو مجہول کہا، تو لیکن مجہول کہنے کی وجہ کیا ہے کہ یحییٰ بن صالح الوحازی کے علاوہ کسی اور نے اس سے روایت نہیں کی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ محمد بن یحییٰ زہلی نے یہ بھی کہا کہ فَإِنَّهُ أَخْرَجَ إِلَيَّ لَهُ أَجْزَاءٌ مِنْ حَدِيثِ الزُّهْرِي فَوَجَدْتُهَا مُقَارِبَةً، کہ اس نے میری طرف کچھ اجزاء نکالے زہری کی روایت کے، تو میں نے ان کو درمیانہ پایا۔ تو بہرحال درمیانے درجے کا تو انہوں نے بھی تسلیم کر لیا، اور مجہول جو ہے وہ اس کی بنیاد یہ نہیں ہے کہ اس کا کسی کو پتہ نہیں ہے، بلکہ مجہول کی روایت بنیاد یہ ہے کہ روایت اس سے کرنے والا صرف ایک بندہ ہے، اور اس طرح کا جو مجہول ہوتا ہے تو اس کی وہ جہالت نہیں ہوتی کہ جس کا بالکل پتہ ہی نہ ہو، اور جب اس کی طرف دوسری طرف جو ہے وہ توثیق بھی موجود ہے۔ یہ ایک جہالت والی بات، اور ابن عوف نے کہا کہ یقال ان اسحاق قتل اباہ، کہ یہ کہا جاتا ہے کہ اسحاق نے اپنے باپ کو قتل کیا تھا۔ تو یہ دو باتیں جو ہیں وہ ذکر کی ہیں علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے، اور دونوں باتوں کو ذکر کرنے کے بعد اپنا رجحان پھر بھی اس کی توثیق کی طرف ہی ذکر کیا ہے۔ کہتے ہیں کل تو میں کہتا ہوں کہ قالت دارقطنی نے یہ کہا کہ احادیثہ صالحۃ وذکرہ ابن حبان فی الثقات، کہ اس کی حدیثیں صحیح صالح ہیں اور اس کو ابن حبان نے ثقات میں ذکر کیا ہے۔ تو گویا کہ اس میں ابن حجر عسقلانی کی طرف سے بھی اس کی توثیق ہوگی، دارقطنی کی طرف سے بھی، ابن حبان کی طرف سے بھی۔ اس طرح امام تو یہ جو ہے نا راوی چونکہ اس کی مختلف افراد کی طرف سے ساتھ توثیق ثابت ہوتی ہے، تو اس لیے وہ جہالت کی بات جو ہے وہ درست نہیں ہے، اور جو اپنے باپ کے قتل والی بات ہے تو وہ صرف یقالو کے لفظ کے ساتھ ہے کہ کہا جاتا ہے، آگے کہنے والا کون ہے، یہ چیز ثابت ہے یا نہیں، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد اگلا راوی ہے امام زہری، جو کہ ایک بہت بڑے محدث ہیں، ان کے اوپر جو ہے وہ سب کا اعتماد ہے۔ اس سے اگلے راوی سعید ابن مسیب، وہ تابعی ہیں اور بڑے درجے کے تابعی ہیں کہ جنہوں نے چاروں خلفاء سے روایت کی ہے، اور اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں جو کہ صحابی ہیں۔ تو بہرحال یہ حدیث صحیح ہے، اور اس کے اندر پورا کلمہ جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وہ آ رہا ہے۔